السلام علیکم۔ ایس جی گرامر اسکول کے پلیٹ فارم سے جماعت ششم کے طلبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون اردو، سبق نمبر 4، عنوان حکایت رومی۔ بچوں صفحہ نمبر 20 کھولیے اور اس سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ یہ خلاصہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں لکھا جا رہا ہے، اسے کاپی میں ڈن نہیں کرنا۔ سبق: حکایت رومی مولانا جلال الدین رومی کی حکایت پر مبنی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور حکایت ان کہانیوں کو کہتے ہیں جن میں پڑھنے والوں کے لیے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں۔ حکایت کے مطابق ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں جانوروں میں بہت دوستی تھی۔ مالک سوچا کرتا تھا کہ کاش میں ان جانوروں کی زبان سمجھ سکتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ مجھے جانور کی زبان سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا، مگر اس شخص کے بار بار اصرار پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی سفارش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سمجھنے کا علم عطا فرما دیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور خوش اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے روز اس نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دسترخوان سے نیچے گر گیا تو مرغے نے اسے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغے سے روٹی مانگی تو مرغے نے کہا کہ صبر کرو، اللہ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ کتے نے پوچھا وہ کیسے؟ تو مرغے نے کہا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تم پیٹ بھر کر کھا لینا، کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت کھاتے نہیں ہیں۔ مالک نے جب یہ سنا تو دوسرے ہی دن گھوڑے کو لے کر جا کر بیچ دیا تاکہ اس نقصان سے بچ سکے۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا اور مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے پھر مانگا تو مرغ نے اسے دلاسا دیا کہ کل مالک کا اونٹ مر جائے گا اور اونٹ بڑا جانور ہے، تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ مالک نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح ایک بار پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر بات چیت ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں ہے مرا ہوا اونٹ جس سے میں اپنا پیٹ بھروں؟ مرغ نے کہا تم فکر نہ کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر تمہارے عیش ہوں گے، کیونکہ اس کے گھر والے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بھی کھانا ملے گا۔ کتے اور مرغ کی باتیں سننے کے بعد مالک نے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں جا کر فروخت کر ڈالا۔ اس نقصان سے بچ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چوتھے دن مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کہا تمہاری ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ مرغ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے تم سے جو بھی کہا تھا سب ویسا ہی ہوا ہے، مگر ہمارے مالک نے خود کو ان نقصانات سے بچا لیا ہے، مگر اب خود ہمارے مالک کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ اب ہمارا مالک مر جائے گا، پھر اس کے گھر والے کھانا کریں گے تو تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ دراصل گھوڑے، اونٹ اور غلام اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا۔ مالک مال کے نقصان سے تو بچ گیا، مگر موت سے نہ بچ سکے گا۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ روتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فریاد کی کہ مجھے موت سے بچایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم تو نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، اب خود اپنے آپ کو اس نقصان سے بھی بچا لو۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اس پر رحم کر اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ سرگرمیاں، سوال جواب۔ سوال نمبر 1، جانوروں کے مالک کو کس بات کی خواہش ہوئی؟ جواب، جانوروں کے مالک کو جانوروں کی زبان جاننے کی خواہش ہوئی۔ سوال نمبر 2، جانوروں کی زبان جاننے سے مالک نے کیا فوائد حاصل کیے؟ جواب،
جانوروں کی زبان جاننے سے مالک کو وقت سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اس کا گھوڑا، اونٹ اور غلام مر جائیں گے، تو اس نے نقصان سے بچنے کے لیے ان تینوں کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ کتاب کا کام۔ صفحہ نمبر 24 میں سوال نمبر 1 کے باقی سوال جواب کاپی میں تحریر کیجیے۔ صفحہ نمبر 24 میں سوال نمبر 2، 3 اور 4 کاپی میں مکمل کیجیے۔ قواعد کا کام۔ صفحہ نمبر 24 اور 25 میں سوال نمبر 5 کتاب میں مکمل کیجیے۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ سلائیڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔